پارٹیز اکٹھی ہو کے سیاست اپنی اپنی ضرور کریں، لیکن ملک کی اکانومی کے لیے، یہاں پہ بزنس کے لیے محنت کریں، ہماری اکانومی بہتر ہو، اور ہمارے پہ یہ جو چھاپ ہے کہ جی یہ جب آتے ہیں مانگنے کے لیے آتے ہیں، وہ چھاپ ختم ہو۔ اللہ نے اس ملک کو بہت وسائل دی ہوئی ہے، دنیا کی ہر چیز دی ہوئی ہے، اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ڈسپلن کر کے اور معاشی طور پہ اپنے ملک کو تکڑا کریں۔ سر میرا ایک سوال ہے کہ پیپلز پارٹی کی مسلم لیگ کے ساتھ کوارڈینیشن کیسی جا رہی ہے؟ دوسرا یہ کل ہی سزائیں بہت زیادہ بڑی تعداد میں ہوئی ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں؟ سیاسی لوگوں کو جو سزائیں دی جا رہی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کلچر دیکھیں بات یہ ہے نا، کلچر کی بات نہیں ہے، آپ چاہے سیاسی ہیں چاہے غیر سیاسی ہیں، تو قانون جو ہے وہ سب کی ہے، اور اگر آپ سیاسی ہیں تو آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ میرے گھر پہ چڑھ آئے اور میرے گھر کو توڑ کے باہر پھینک دیں اور کہیں کہ نہیں جی ہم تو پولیٹیکل ورکر ہیں تو ہمیں تو سزا نہیں ہونی چاہیے۔ سب کے سامنے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ 9 مئی کا واقعہ ہوا جو پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بہت سارے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اس میں ملوث تھی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ورکرز کو چڑھائی کے لیے بھیجا گیا۔ تو میرے خیال کے مطابق اگر دیکھیں آپ اپنے اداروں پہ ہی چڑھ دوڑیں گے، انہیں آپ کمزور کر دیں گے تو آپ سروائیو نہیں کر سکتے۔ جنہوں نے وہ کیا ہے ان کے خلاف بالکل سٹرکٹ ایکشن ہونا چاہیے، سزائیں ہونی چاہیے، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہے چاہے کوئی۔ دوسرا آپ نے کہا پیپلز پارٹی نون لیگ کے حوالے سے، یہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا الائنس ہے یہ کوئی محبت یا شوق کا الائنس نہیں ہے، یہ مجبوری کا الائنس ہے، اور مجبوری ملک کی ہے، کوئی مانے نہ مانے اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس الیکشن کے بعد اگر پیپلز پارٹی ہٹ کے سائڈ پہ بیٹھ جاتی اور وہ کہتی کہ نہیں جی ہم نے نون کے ساتھ الائنس بنا کے گورنمنٹ کی طرف نہیں جانا، تو آپ کے ملک کی جو صورتحال تھی وہ بڑی نازک صورتحال تھی۔ آپ ڈیفالٹ کے کونے پہ کھڑے تھے، آپ ڈی سٹیبل ہو چکے تھے، آپ جو ہے وہ تتر بتر ہونے کی پوزیشن میں تھے، اور آج کے دن اگر خدا نخواستہ پیپلز پارٹی وہ کڑوا گھونٹ نہ بڑھتی تو آج ملک کی یہ صورتحال کسی طرح جس جنگ کی آپ نے بات کی، خدا نخواستہ الیکشن کی ریزلٹ کے بعد پیپلز پارٹی ساتھ نہ بیٹھی، اس جنگ کا نتیجہ بھی یہ نہیں ہونا تھا کسی طرح۔ تو پیپلز پارٹی اس الائنس میں بیٹھی ہے مجبوری، اور مجبوری ہے ملک کی کہ ملک کو بہتر کرنا ہے، سسٹم کو مضبوط کرنا ہے، اور اپنے اداروں کو اپنے سسٹم کو سٹیبل کرنا ہے، تاکہ ملک مضبوط ہوگا تو ہم سارے مضبوط ہوں گے۔ پیپلز پارٹی اور باقی پارٹیز میں یہ فرق ہے کہ وہ اپنے ووٹس مقدم رکھتے ہیں اور ملک کو دوسری لائن میں یا تیسری لائن پہ رکھتے ہیں۔ پیپلز پارٹی ووٹ کا نقصان کرتی ہے، اپنا نقصان کرتی ہے، لیکن ملک کو سب سے آگے۔ دیکھیں جیسے آپ نے جنگ کے بارے میں کہا تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انڈیا نے جنگ مسلط کی پاکستان پہ، میرے خیال کے مطابق یہ اللہ کا انعام تھا پاکستان کی، اور اس جنگ میں اللہ نے ہمیں بڑی عزت دی، ہماری فورسز بڑی زبردست طریقے سے انہوں نے ہٹ کیا، پوری قوم اکٹھی ہوئی، اور کیونکہ انڈیا اس شک میں تھا کہ شاید ہم بکھرے ہوئے ہیں، ہم اکٹھے نہیں ہیں، اور اگر انڈیا حملہ کرے گا تو اسے یہاں سے کامیابی ہوگی، لیکن وہ ساری اس کی خام خیالی ثابت ہوئی۔ پوری قوم یکجا ہو کے اپنی فورسز کے کندھے سے کندھا ملا کے ان کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ ہماری فورسز نے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، ایکسپرٹیز کے لحاظ سے، جذبے کے لحاظ سے اور شہادت کے جذبے کے لحاظ سے ہمارا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور اللہ کی اتنی مدد ہمیں حاصل تھی کیونکہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ صاحب سارے اللہ کے ایمان پہ کھڑے ہو گئے، اللہ نے بھرپور مدد کی، اور اس جنگ میں ہماری عزت میں، پاکستان کی عزت میں بہت بڑا اضافہ ہوا، جو معذرت کے ساتھ پچھلے کئی سالوں سے ہمارے اپنے رویوں کی وجہ سے دنیا میں ہماری جو مقام تھا وہ اس طرح کا نہیں تھا جو آج سے 25 سال پہلے تھا۔ دیکھیں آپ اور ہم جب باہر جاتے تھے گرین پاسپورٹ، یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم جیب میں ڈال کے
काउंटर पे जब जाते थे निकालते थे ठप्पा लगा के फिर जेब। उस जंग के बाद आज अल्लाह के फजलो करम से ग्रीन पासपोर्ट हर पाकिस्तानी यहाँ सामने लेके जाता है और पूरी दुनिया उसको सलूट करती है। तो ये जंग अल्लाह की तरफ से इनाम थी। इसके बाद अब पूरी जो गवर्नमेंट है, कोलेशन गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज जो इकट्ठी है, उन पे जिम्मेदारी ऐड होती है, पूरी कौम पे जिम्मेदारी होती है कि एक तो देखें कि जनाब सर जामियात में तकर्री ट्रांसफर पोस्टिंग उसकी शफाफियत को बरकरार रखने के लिए आपने क्या इक़दाम किए हैं, नंबर 1। और दूसरा इससे रेलिवेंट ये है कि आपने जामियात में निज़ाम में क्या बेहतरी लाई, आइंदा आपका क्या लाएमल है, क्या उसमें बेहतरी आप करना चाह रहे हैं? देखिए बात यह है कि जामियात में पोस्टिंग ट्रांसफर्स का तो इशू है ही कोई नहीं, क्योंकि जो आप यूनिवर्सिटीज जितनी है हर यूनिवर्सिटी खुद इंडिपेंडेंट है और उसकी पोस्टिंग ट्रांसफर जो है यूनिवर्सिटी के अंदर ही हो सर सकती है। बीसीस की बात है। नहीं, वीसीज की भी कोई पोस्टिंग ट्रांसफर नहीं है ना, वीसीज की तो तकर्री है। वो जिस यूनिवर्सिटी में तकर्री उसकी होगी उसने उसको चलाना है। सर ये बिजली के बिल अभी तक एक मिनट और सवाल रह गया, जवाब दीजिए। जामियात की बेहतरी के लिए ये है कि हरासमेंट्स के इश्यूज थे बहुत ज्यादा, ड्रग्स के हवाले से मसले थे, सेमेस्टर सिस्टम का मसला था, उस पे मैंने जो है वो बड़े सख्ती से तमाम जामियात को जो है इस पे पाबंद किया कि सेमेस्टर सिस्टम को शफाफ किया जाए, कि जो अपना क्वेश्चन पेपर यूनिवर्सिटी के अंदर बनते हैं, क्वेश्चन चेक अपना आंसर शीट्स जो है वहीं पे चेक होती हैं, जिसकी वजह से खराबियां पैदा होती हैं, और उस सिस्टम को बेहतर किया जाए और आउटसोर्स किया जाए, ताकि वहाँ पे जो हरासमेंट या बच्चियों के साथ बहुत सारे मसले होते हैं वो ना हो। और दूसरा ये है कि मेरी कोशिश है कि जो फीमेल यूनिवर्सिटीज है उनमें कम से कम मेल स्टाफ, मेल जो है वो मेल यूनिवर्सिटीज में हो और फीमेल यूनिवर्सिटीज में फीमेल जो है वो हो। इससे पहले हमने जो है वो वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस भी की कुछ 2 महीने पहले, उनको हमने पूरा एजेंडा दिया, फिर अब उनसे जो है उसका जवाब ले रहे हैं कि वो जो आपने नोटिफिकेशन 90 के करीब किए उन पे कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ, कितनी चीजें बेहतर हुई और कितनी और बेहतर जो है पंजाब में फैसले उन्होंने करने हैं, लेकिन हम तो हमेशा किसान के साथ खड़े रहे और पीपल्स पार्टी की कभी ये पॉलिसी नहीं रही। 8 से 13 आप देखें कि यहाँ आटे के लिए लाइनें थी और पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से किसान जो है वो गंदम उगाने से इनकारी था और डॉलर्स में दे के बाहर से गंदम मंगवाई जा रही थी, जिसका मुल्क का भी नुकसान हो रहा था। पीपल्स पार्टी ने 8 से 13 आते साल गंदम की प्राइसेस जो है वो 3 गुना बढ़ाई और जब अगला साल आया तो इतनी वाफर मिकदार में गंदम और आटा था कि वो सारे मसले खत्म हो गए और बल्कि गंदम इतनी बच भी गई कि उसको एक्सपोर्ट किया गया, बजाय इसके कि जो डॉलर्स दे के हम लाते थे गंदम वो हमने एक्सपोर्ट करके डॉलर्स मुल्क में लाए। तो हमेशा पीपल्स पार्टी जो है वो किसान की पार्टी है, किसान के साथ खड़ी हुई और हमेशा पार्टी ने वो पॉलिसियां बनाई जो किसान को तकड़ा करने की पॉलिसी है। तो मौजूदा सूरत हाल में जो पंजाब गवर्नमेंट की पॉलिसी है मेरे ख्याल में किसी तरह मुनासिब नहीं है और ये अगले सालों में जाके हमें परेशानी जरूर लाहक होगी, और अगर फसलें यहाँ पे किसान नहीं उगाएगा और बाहर से हम मंगवाएंगे, डॉलर पहले ही हमारे पास नहीं है, तो डॉलर्स में जब आप इंपोर्ट करेंगे तो उसका नुकसान मुल्क को ऑटोमेटिकली सारा जो है वो इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर रहे थे, उन्होंने भी अब ये समझा और वो हमारी तरफ वापस होना शुरू हुए। इस जंग में पूरी दुनिया ने हमारी बात सुनी, ये पहली दफा हुआ, इससे पहले कभी नहीं हुआ कि हमारी बात सुनी गई, हमेशा इंडिया की बात सुनी। और आप देखें कि अब रोजाना की बुनियाद पे प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इंडिया को बेइज्जत भी कर रहे हैं और रोजाना मोदी के सर में 1-2 जूते भी मार, और पाकिस्तान का नाम हमेशा इज्जत और वकार से लिया जाता है, और उसकी वजह यह है कि अगर खुदा ना खास्ता हम कमजोर होते तो आज शायद हमारा नाम भी उसी तरह लिया जाता जैसे मोदी का लिया जाता। अल्लाह ने हमें ताकत दी, लोगों को ये दुनिया को ये इत्मीनान आया कि ये कौम है, एक एटॉमिक कंट्री है, इसकी फौज जो है वो दुनिया की टॉप क्लास फौजों में शामिल है, और चाइना ने जिस तरह सपोर्ट की, बाकी ईरान ने हमारी सपोर्ट की, वो भी हुकूमत की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अब लोग कभी किसी को यारो मददगार नहीं छोड़ा,
آپ دیکھ لیں کہ ہمیشہ چھوٹے ملازمین کے ساتھ پیپلز پارٹی کھڑی ہوئی, ہمیشہ مزدور کے ساتھ پیپلز پارٹی کھڑی ہوئی, ہمیشہ کسان کے ساتھ پیپلز پارٹی کھڑی ہوئی. لیکن ہاں مجھے یہ گلہ ضرور ہے کہ سرکاری ملازمین سے آپ پوچھیں نا, وہ کہیں گے کہ ہمارے چولہے پیپلز پارٹی کی وجہ سے جلے. 8 سے 13 میں آپ دیکھیں 150% تنخواہیں بڑھائی گئی. آپ دیکھیں بہت سارے ادارے او جی ڈی سی ایل ایس ایل جی پی ایل اور مختلف اداروں میں مزدور کو شیئر دیے گئے, انہیں مالک بنایا گیا. پینشنز میں جو ہے 100% اضافہ کیا گیا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا گیا. سرکاری ملازمین کو جو اداروں کو پرائیویٹ کر کے سرکاری ملازمین کو نکالنا چاہتے تھے, پیپلز پارٹی نے سٹینڈ کیا, ہر حکومت میں سٹینڈ کیا اور مزدور کے ساتھ کھڑی ہوئی, ان کی نوکریوں کو بچایا ان کے لیے. لیکن مجھے یہ گلہ ضرور ہے کہ سرکاری ملازمین 99% پوچھے تو وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی ہمارا خیال کرتی ہے, لیکن مزدور, سرکاری ملازمین, کسان یہ کہنے کے باوجود کہ ہماری اپنی پارٹی ہے, پارٹی کا خیال نہیں کرتے. اگر وہ خیال کریں تو آج یہ والی صورتحال کبھی نہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جیسے آپ نے جنگ کے بارے میں کہا, تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انڈیا نے جنگ مسلط کی پاکستان پہ, میرے خیال کے مطابق یہ اللہ کا انعام تھا پاکستان کے لیے. اور اس جنگ میں اللہ نے ہمیں بڑی عزت دی, ہماری فورسز بڑی زبردست طریقے سے انہوں نے ہٹ کیا, پوری قوم اکٹھی ہوئی. اور کیونکہ انڈیا اس شک میں تھا کہ شاید ہم بکھرے ہوئے ہیں, ہم اکٹھے نہیں ہیں, اور اگر انڈیا حملہ کرے گا تو اسے یہاں سے کامیابی ہوگی. لیکن وہ ساری اس کی خام خیالی ثابت ہوئی. پوری قوم یکجا ہو کے اپنی فورسز کے کندھے سے کندھا ملا کے ان کے ساتھ کھڑی ہوئی. ہماری فورسز نے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے, ایکسپرٹیز کے لحاظ سے, جذبے کے لحاظ سے اور شہادت کے جذبے کے لحاظ سے ہمارا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور اللہ